بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، قابل صد احترام طالب علم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج ذوالحجہ کی 26 ہے، 4 یا 3 دن کے بعد محرم کا مہینہ شروع ہوگا۔ محرم کا مہینہ اسلامی تاریخ میں اسلام کا پہلا مہینہ ہے اور اسلام کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ جب اسلام کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور جب کافروں کا پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے تو حاضرین اور ناظرین کو بخوبی پتہ ہے کہ جب انگریزوں کا پہلا مہینہ یعنی سال کا پہلا دن جنوری شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رات کے 12 بجے خرافات ہوتے ہیں اور پٹاخے وغیرہ اڑائے جاتے ہیں اور بے پردہ عورتیں اور پتہ نہیں کیا خرافات کرتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں اسلام پہ کہ اسلام کا مہینہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ یکم محرم کو جرنیل صحابہ، مراد رسول اور صحابہ کی مراد اور سپہ سالار صحابہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دیتی کہ اسلام قربانیوں سے آیا ہے، اسلام قربانیوں سے پھیلا ہے اور اسلام قربانیوں سے پھیلے گا۔ اسلام ایک پاکیزہ باغ ہے اور ایسا پاکیزہ ہے کہ یہ خون کو پیتا ہے اور پاکیزہ خون پیتا ہے، گندے لوگوں کا خون نہیں پیتا۔ اسلام کی جب بھی آبیاری ہوگی یہ خون مانگے گا اور پاک لوگوں کا خون مانگے گا۔ لگتا تو یہ ہے کہ حالات حاضرہ میں بھی وہ وقت آنے والا ہے کہ پاک لوگوں کے خون کی پھر ضرورت پڑی ہے، پھر انقلاب آئے گا۔ انقلاب بغیر اس کے نہیں آتا، قربانیوں کے بعد انقلاب برپا ہوتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی ہستیوں میں سے ہے جن کو اللہ جل جلالہ نے فاروق کا لقب بھی دیا، صحابہ میں دوسرے نمبر پر بھی آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہونے کا اللہ جل جلالہ نے ان کو وہ لقب سے بھی نوازا اور پھر شہادت کی ایک بہترین جو مثال ہے اور شہادت جو ایک عمدہ عبادت ہے، اللہ جل جلالہ نے وہ شہادت سے بھی ان کو سرفراز فرمایا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ شہید تو میدان میں بھی ہوتے ہیں، شہید تو پہاڑوں میں بھی ہوتے ہیں اور شہید تو اور جگہوں میں بھی ہوتے ہیں۔ یہ منفرد شہید ہے جس کو شہادت کا مقام مسجد نبوی، ریاض الجنہ، مصلی رسول، منبر رسول کے پاس اللہ نے شہادت نصیب فرمائی۔ تو بہرحال خلاصے کا اتنا ہے کہ جب ایران فتح ہوا اور ایران کے فتح ہونے کے بعد ایرانیوں کے دل کے اندر یہ تڑپ تھی اور ایرانی اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ ہمارے ایران کے اندر جتنی خون ریزی ہوئی اس کا بدلہ حضرت عمر سے ہم ضرور لیں گے۔ لہذا ان کا ایک نوجوان ابو لولو فیروز نامی، فیروز اس کا نام تھا، ابو لولو اس کی کنیت تھی۔ یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کا غلام تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ تعالیٰ نے ان کو مدینے بھیجا تھا کہ اس آدمی کے اندر بڑی فنکاریاں ہیں، یہ ترخان بھی ہے، یہ چکیاں بھی بناتا ہے، یہ اور بھی کئی کام کرتا ہے۔ لہٰذا اس کو مدینہ بھیجا گیا اور جب اس کا چرچا ہوا ایک دن حضرت عمر تعالیٰ نے اس کو بلا کر پوچھا کہ فیروز سنا ہے تم چکیاں بھی بنانا جانتے ہو؟ اس فیروز نے کہا کہ جی میں چکی بنانا جانتا ہوں۔ حضرت عمر تعالیٰ نے کہا تم میرے لیے ایک چکی بناؤ۔ تو فیروز نے کہا کہ امیر المؤمنین میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کا چرچا مشرق اور مغرب میں ہوگا، پوری دنیا میں اس چکی کا چرچا۔ جب یہ فیروز نامی بندہ اٹھ کر گیا تو فراست عمر دیکھیں، قربان جائیں حضرت عمر کی فراست پر، اپنے ساتھ والوں کو کہہ دیا کہ بھائی اس آدمی نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی ہے، کہ جو چکی کا یہ کہہ گیا ہے یہ مجھے خون کی دھمکی دے گیا ہے کہ آپ کا قتل ہوگا تو پوری دنیا میں چرچا ہوگا کہ کوئی بندہ شہید ہوا۔ لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت عمر کی فراست سے پتہ چل گیا تھا تو آپ نے اس کو قتل کیوں نہیں کروایا؟ قربان جائیں اسلام پہ، اسلام کام کرنے سے پہلے شک کی بنیاد پر کسی کو نہ پکڑتا ہے نہ قتل کرتا ہے۔ یہ تو ہمارے ہیں جو شک کی بنیاد پر لوگوں کو اٹھا کر اپاہج کر کے شہید کر کے پھینک دیتے ہیں۔ شک کی بنیاد پر کسی کو پکڑنا، کسی کو زد و کوب کرنا، کسی پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانا، اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں۔ خیر فجر کی نماز کا وقت تھا اور اس نے خنجر تیار کیا تھا، کئی دن سے اس کو تیز کر کے اور زہر آلود کیا ہوا تھا۔
جب صفیں تیار ہوئی حضرت عمر تنہا مسلح پر کھڑے ہوئے تو اس نے اپنے چادر کے نیچے سے خنجر نکالا اور 6 وار جو ہے حضرت عمر تنہا پر کیے. 1 وار ناف کے نیچے لگا اور باقی حضرت عمر تنہا نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو ہاتھ سے پکڑ کر مسلح پر کھڑا کیا اور خود منبر رسول اور محراب رسول میں خون میں لت پت. قربان جائیں حضرت شہادت عمر سے ہمیں ایک عجیب سبق بھی ملا کہ دیکھیں جرنیل صحابہ امیر المؤمنین خون میں لت پت ہیں اور صحابہ کی نماز کے لطف میں فرق نہیں آیا. قربان جائیں عبد الرحمن تنہا پہ کہ انہوں نے وہ نماز کیسی پڑھائی ہوگی, قربان جائیں صحابہ پر کہ انہوں نے وہ نماز کیسے پڑھی ہوگی. اسلام ہمیں 2 چیزوں کی خبر دیتا ہے کہ نماز کی معافی کسی صورت میں بھی نہیں. تو یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور آپ اپنے دونوں یاروں کے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں ان کے قدمین مبارکین کے پاس آپ کی تدفین ہوئی. اور یہ ان کے بعد یعنی یہ 3 صحابہ 2 صحابہ اور 1 حضور حجر رسول میں اب تک آرام فرما رہے ہیں اور اللہ جل جلالہ کے انوارات کا, اللہ جل جلالہ کے سکینے کا اور اللہ جل جلالہ کی رحمت کا مرکز بنے ہوئے ہیں. اللہ جل شانہ ہمیں ان ہستیوں کی اتباع نصیب فرمائے.